اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 اور 84 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا مطیع و فرما بردار ہو چکا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی یا ناگواری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر کہ جو ہم پہ اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، والنبیون، اور دیگر انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ سابقہ آیات اور اس کے ساتھ کچھ آئندہ آنے والی آیات، جس میں وفد نجران، اس کے عیسائی، ان پر حق واضح کرنے کے بعد علی اعلان کھلم کھلا باتیں کہیں گئیں اور کی گئیں، جو نہ صرف ان کے لیے قابل غور ہے، امت مسلمہ کے لیے انتہائی غور طلب ہیں۔ اس معاملے میں کہ دین کیا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو حق کیا ہے، تو ان آیات کو ذرا گہرائی سے ان کا مطالعہ کیجیے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا، افغیر دین اللہ یبغون، دین بنانا تو اللہ کا کام ہے نا، تو کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کے دین کو مانتے ہیں اور اس کے نازل کردہ دین اسی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، تو پھر جو اس نے کہا ہے اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ تو اس کا دین آ چکا اور تم یہ سمجھتے بھی ہو، اور اس سے پہلے تم دعائیں بھی کرتے رہے ہو کہ آخری پیغمبر آئے اور ہم اس کے امتی رہیں، اور اس کے ساتھ تم فتح طلب کرتے رہے۔ اب جب وہ آگے ہیں تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو کون سا دین تمہیں چاہیے؟ یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں، جن کے آنے کے بعد کسی اور دین کی ضرورت ہے ہی نہیں، دینی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص کسی اور دین کی طرف جائے گا وہ دین اسلام پر نہیں ہوگا۔ اب دین اسلام صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیا ہے۔ سابقہ جو سچے نبی تھے اور سچی کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، آج کی تاریخ میں اگر کوئی شخص ان کو مانے اور کہے کہ میں آخری پیغمبر کو اور آخری جو دین نازل ہوا یہ کتاب، اس کو نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور سچے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آخری نبی کو چھوڑ کے کوئی اس طرف جائے تو وہ دین اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ اور اگر امت میں کوئی شخص ایسا کرے گا، کوئی ایسا عمل ایجاد کرے، ایسی چیزیں ایجاد کرے
جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد اور دین کے مکمل ہونے کے بعد کی ہوں، تو اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ تو کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو سابقہ الہامی کتابیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتی، تو کسی امتی کی بنائی ہوئی بات، لکھی ہوئی کتاب وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ سمجھنا آج کے اس جدید دور میں بھی مشکل ہوا پڑا ہے۔ لیکن سنیے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے کون سا دین نازل کیا ہے؟ وہ علی الاعلان بارہا جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا، یہ دین ہے۔ اور ساتھ میں یہ واضح کر دیا کہ وہ دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے اپنی نعمت جو ہے نا اس کو مکمل کر دی ہے۔ اور یہ آیت ایسی عظیم تھی کہ عیسائی یہودی کہتے تھے کاش کہ یہ ہمیں مل جاتی، یہ ہمیں مل جاتی تو ہم کیا کرتے؟ جس دن یہ آیت اترتی نا اس دن کو اپنے مذہب و دین میں عید قرار دے دیتے کہ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جس دن میں ہمیں دی ہے نا، ہماری دوری عید تھی اسی دن، یہ عرفہ کے میدان میں تھی، حج بھی تھا اور اس کے بعد عید کے ایام بھی تھے، تو ہمارے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے ہی ہے۔ تو یعنی ہم خوشی بھی اسی انداز میں کریں گے اور منائیں گے جس طرح دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود جس طرح آج کہتے ہیں نا عیسائی اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کرتے ہیں اسی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اگر اس طرح کے معاملات یہ ہوتے تو وہ اس دور میں یہ ساری چیزیں کر لی ہیں، بلکہ فرمایا یہ کہنے کے باوجود ہم اسی دین پہ قائم رہیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اللہ کے دین کو ہی تلاش کیجئے، اس کو پسند کیجئے اور اسی کے اوپر کاربند ہو جائیے۔ اور ایک معروف حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت تک آپ ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتے جب تک آپ اس بات کو دل و جان سے نہیں تسلیم کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہی حق اور سچ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جب یہ تین باتوں کا بندہ اقرار کرتا ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بندے نے اسلام کا ذائقہ چکھا ہے۔ اب جو اللہ کو رب مان کے ہی راضی نہیں ہے، غیر اللہ کے در پہ سجدے کر رہے ہیں، اسلام قرآن و حدیث اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ بدعت و خرافات آج ہی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دین اسلام اور حدیث سنائی جائے تو اس سے نفرت کرتے ہیں بھائی لوگ۔ اس کی ایک موٹی سی مثال لے لیں، اصلاحاً یہ بات عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا ہے سارے کا۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے صف میں کھڑے ہونا ہے تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ موجود ہے کہ جو 4 انچ کہتے ہیں کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے، نیڑے کٹھے ہو تو ایسے لگتا ہے نزدیک ہو جاؤ تو جس طرح اگلے بندے کو کرنٹ لگ گیا، وہ محسوس کرتا ہے کہ میری انسلٹ کر دی، اس نے کیا کیا؟ پاؤں سے پاؤں ملا دیا۔ وہ نماز کے اندر جہاں کہتا ہے حرکت کرنی نہیں چاہیے، نماز توڑ بھی دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اب آپ پورا ذخیرہ حدیث ظلم دیکھیں کیا ہے، پورا ذخیرہ حدیث ڈھونڈ لیں، پورا ذخیرہ حدیث آپ کو یہ باتیں تو ملیں گی۔ صف کے درمیان فاصلہ رکھنے والے کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، صف کے درمیان فاصلہ رکھنے والے کو اللہ کاٹ دیتے ہیں، صف کے درمیان فاصلہ رکھنے والے کے اوپر شیطان اس طرح سے حاوی ہو کے اس کے نماز کو وسوسوں سے بھر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ داخل ہوتا ہے بکری کے بچے کی طرح اس دوران، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑنے کی اس حد تک تلقین کیا کہ جب تک صفیں سیدھی نہیں ہوتی تھیں آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے، آپ صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ اور خلا پر کرنے کا، سد الخلل، کیا کرو؟ خلا جو درمیان میں ہے اس کو مت چھوڑو، اس کو پورا کر لو، آپ اس کا حکم دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ سنی سنائی چیز ہے، سنی سنائی چیز ہے، 4 انچ کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اب کسی صحیح حدیث تو کیا کسی موضوع حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی موضوع یعنی گھڑی ہوئی بات بھی نہیں ہے کہیں پہ۔ اب ایک صاحب تھے، وہ تقریباً وہ صاحب علم بھی تھے سمجھ لیں، جب میں نے ان سے یہ بات عرض کی نا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو یہ پورے کا پورا ہے، ہم اکثریت میں اور ہم ایسے ہی کر رہے ہیں تو یہ بغیر دلیل کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہا ذرا ریسرچ کر لینا، پوچھ لینا۔ تو وہ ایک وہ جو تبلیغی جماعت ہوتی تھی نا تو وہ اس میں آئے ہوئے تھے، تو اگلے دن جب میں گیا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے پوچھا آپ کی بات ٹھیک ہے،
یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہمارے صاحب یہ فرماتے ہیں، بعد میں لکھی ہوئی ایک بات ہے کہ آپ اس طرح ایزیلی کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے تکلیف نہیں ہے. آپ اگر مل جل کے کھڑے ہوں گے نا تو دوسرے بندے کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا یہ جو تکلیف تمہیں نظر آئی ہے کائنات کی سب سے رحیم و کریم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ دیکھیں، ایک شریعت کا مسئلہ تھا اور دوسرا کہاں کر دیا، اور لوگ اس کے اوپر کاربند ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابھی افغیر دین اللہ یبغون، وہ دین تمہیں اچھا نہیں لگتا جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں دیا ہے؟ اس بات کے اوپر اعتراض ہے، اور بات میں تعویلوں سے اور یہ ہے اور وہ ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ یہ چیزیں پیش کرتے ہو. حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر شے اس کے تابع فرمان ہے. ایک تم ہو جو گردن کھڑی کر لیتے ہو اللہ کے سامنے کہ یہ نہیں ہے، اگرچہ وہ فلاں بڑا ہے، اس کو کھڑا کر دی اللہ کے رسول کے سامنے، اس کو کھڑا کر دی اللہ کے رسول کے سامنے. اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ اکبر بار بار تمہیں یاد دلوایا جا رہا ہے، اور اس اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین نازل کیا وہی حق اور سچ ہے، اسی کا دین، اسی کا نام دین اسلام ہے. تو اس کو قبول کرنا یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور فرمایا طوعا و کرہا، خوشی یا ناخوشی سے. انسان ہے نا بس اوقات ایسے کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوشی سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، یہ ہیں وہ جو ایمان کا ذائقہ چکھتے ہیں، یہ ہیں وہ مومن ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اللہ ماننا ان کو اچھا نہیں لگتا، ناپسندیدگی اور کراہت کی صورت میں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی فرما برداری تو بہرحال کرنی پڑے گی. ایک وہ ہیں جو بالکل اللہ کو مانتے نہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. کرہا، وہ بھی مجبور ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ. کیا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اپنی مرضی کر کے اس زندگی میں اضافہ کر سکتے نہیں کر سکتے. وقت آئے گا جو اللہ نے مقرر کیا اسی پہ ان کو لے جایا جائے گا، اور پھر یہ مانیں گے وہاں کہ بالکل اللہ کی بات حق تھی، سچ تھی، لیکن وہاں لتریشن ہوگی، یہ ساری سزائیں بھگت رہے ہوں گے اور معاملہ کوئی درست ہونے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور اگلی چیز یہ بھی سمجھو کہ تم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا. تو اللہ جب پوچھے گا کہ دین کیا تھا تو کیا کہہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ یہ تصور ذرا سوچیں ذرا. کہہ سکتے ہیں کہ فلانے ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. وہاں کہنے کی جرت بھی ہوگی؟ پیش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جب وہ آیت پیش کرتے ہیں نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کریں گے، تو کہتے ہیں امام بنانا ضروری ہے. میں نے کہا اللہ رسول کے مقابلے میں تم یہ کہنے کی جرت بھی نہیں کر پاؤ گے کہ ہم نے اللہ رسول کے مقابلے میں فلاں کو امام کھڑا کیا تھا. اس امام سے تو مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو اس کو مانے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا، جو اس سے ہٹ کر ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ فرعون بھی ہو سکتا ہے، قارون بھی ہو سکتا ہے، نمرود بھی ہو سکتا ہے، ابی ابن خلف بھی ہو سکتا ہے، دیگر باغی بھی ہو سکتے ہیں. جس کو تم بناؤ گے اس کے ساتھ کھڑے ہوگے. تو اس سے یہ ضروری، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کیا کرو کسی اور کو کر لو. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امامت کو اللہ نے ختم کر دیا تو پھر کسی دوسرے کو بنانا جائز بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا جب تم نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے تو پھر اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگے تو تبھی کامیاب ہوگے نا. اگر اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہو تو پھر تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کیا جواب دے پاؤ گے؟ کہنا کیا ہے؟ وہ یہ کہنا قل آمنا باللہ وما انزل علینا، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا ہے. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جتنے بھی انبیاء پہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا یہ پیغمبر بھی حق ہیں، اور جو اللہ نے ان پہ نازل کیا وہ بھی کیا تھا؟ حق تھا. لیکن اب حق کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جو اللہ نے دیگر انبیاء کو دیا وہ بھی حق تھا، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اب یہ حق ہے. اس کو بھی تسلیم اب کیا جائے گا. باقی دین جو سابقہ ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، دیگر انبیاء جو لا نفرق بین احد منہم، کسی کی ہم توہین، کسی کی انسلٹ، کسی کا انکار نہیں کرتے کہ تورات اللہ نے نازل نہیں کی، انجیل اللہ نے نازل نہیں کی، ہے نا. ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے، یہ الگ بات ہے، اس میں تحریف ہو چکی، اس میں لوگوں نے تغیر و تبدل کیا، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن بیسیکلی یہ کتابیں نازل کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اس چیز کا انکار نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء، یہ سارے سچے رسول تھے، تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن دین کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب اسی نے یہ کہا ہے جس نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو مانو، جس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اس کو مانو، یہ ہم نے تورات اتار دی، انجیل اتار دی. اسی رب نے یہ کہا ہے کہ اب وہ دین نہیں ہے، اب دین یہ ہے، اب اسلام یہ ہے، اصول و ضوابط یہ ہوں گے، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے. تو لہذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اس کو مانتے. ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد
کوئی شخص ہو اور وہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا اور آخری نبی کا انکار کرتے اس کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ چکے ہیں، آپ کی حدیث آ چکی ہے اور قرآن پاک پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود کو اپنا مسئلہ گھڑتا ہے، اپنا دین بناتا ہے، اپنی نیکی بناتا ہے، تو وہ نیکی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت واضح ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں تھی تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا، اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا کہ دین مکمل تھا، تم دین بناتے رہے ہو، اس پہ تو عمل کر لو جو اللہ رسول نے ہمیں بتلایا ہے، نیا دین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہونا کہ سارے کا سارا دین اس پہ عمل کر لیا تو ساڑھے کو ٹائم اور بڑا ہے تو لہٰذا ہمیں اور کو مسئلہ بتاؤ تاکہ ہم کر پائیں، اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے، اس پہ عمل کرتے نہیں، اور نئے سے نیا دین بنانا یہ اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والی بات ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ اللہ کے ہاں بھی ناپسند ہوں گے۔ پسندیدہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کے اتارا ہوا اصول و ضوابط یعنی قرآن و حدیث اور اسلام اس کو پسند کرتے ہیں، وہی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لہذا دین اور جو شریعت ہے نا اس کے کسی مسئلے پہ ناگواری کا اظہار کرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کو دل و جان سے پسند کیجئے اور اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کا اظہار کیجئے کہ ہم واقعی اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔